پاکستان میں اعلیٰ ترین حکومتی شخصیات جن کو عرف عام میں وی وی آئی پیز کہا جاتا ہے، ان کے لیے بڑا ایک بہت ہی ایکسٹینسو سیکیورٹی سسٹم ہے، جو کہ ان کو سیکیورٹی پروٹوکول جو فراہم کیا جاتا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی ایک بک ہے جس کو عام طور پہ بلو بک کہا جاتا ہے، جس کے حوالے سے ان کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ معاملہ ایک تنازع بن گیا ہے کہ متنازع صورتحال اختیار کر گیا پچھلے ہفتے، جب یہ اطلاع آئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد پنجاب تشریف لائیں گے، لاہور جا رہے ہیں، اور اس پس منظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک خط پنجاب پولیس کے حکام کو لکھا۔ اس خط کے جواب میں پنجاب پولیس کی جانب سے خط تمام ان علاقوں کے پولیس افسران کو لکھا گیا جس میں کہ یہ سیکیورٹی پروٹوکول دینا تھا، مگر یہ خط سوشل میڈیا میں لیک ہو گیا اور اس کے موضوع پر اور اس کے جو مندرجات تھے اس پر گفتگو شروع ہو گئی، اور پھر ایک بہت بڑا تنازع سا بن گیا۔ خاص طور پہ یہ محدود تھا سوشل میڈیا پر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں سماعت کے لیے آمد کے موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب کی جانب سے 28 جنوری کو بھیجا گیا خط تھا، جو کہ سوشل میڈیا پر آ گیا، جس میں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کیپٹل پولیس آفیسر لاہور اور تمام ڈی پی اوز کو، یعنی کہ پولیس کے جو ہر ضلع کے اعلیٰ ترین افسران کو چیف جسٹس کی فول پروف سیکیورٹی سے متعلق ہدایت دی گئی تھی، اور تمام سیکیورٹی سینئر آفیسر کو کہا گیا تھا کہ وہ ذاتی طور پہ چیف جسٹس صاحب کی سیکیورٹی کی نگرانی کریں گے اور وہ اس کا حصہ بنیں گے، یہ سینئر پولیس آفیسر جو ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی ہے، جس کا ایک حصہ اس خط میں منوعاً نقل بھی کیا گیا تھا۔ اور پھر سوشل میڈیا پر اس خط کے لیک ہونے پر یہ صورتحال سامنے آئی اور اس پر چیف جسٹس کے سیکیورٹی قافلے کی مبینہ فوٹیج بھی وائرل ہو گئی، اور جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ خبر آئی کہ وہ خط واپس لیا گیا ہے، اور 31 جنوری کو ایک پٹیشن دائر ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون الرشید شیخ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کی۔ اس کے اگلے دن 1 فروری کو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی ایک تقریب میں چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی خطاب کے دوران ایک مقرر کی جانب سے اپنے پروٹوکول کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے پر اگر کسی نے شرارت کی ہے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے اختیارات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے اور اس کو ہم استعمال بھی کریں گے۔ وہ بات اپنی جگہ پہ ہو گئی سو ہو گئی، اس کو ہم اپنے جو بھی منطقی انجام ہے اس کو پہنچائیں گے، اس کو چھوڑیں گے۔ ایسے تو ہم نے بھی چھوڑنا نہیں ہے اگر کسی نے کوئی شرارت کی ہے تو، لیکن میں اس بات کو وثوق کے ساتھ کہہ دوں کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں۔ ہم اس ملک کی عدالت ہیں، ہمیں ہمارا اختیار اور ہماری پوزیشن اس مملکت پاکستان کے اندر اس کا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور ہم اس کو استعمال بھی کرنا جانتے ہیں اور کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ یقین دہانی کرائی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں اس قضیے کے خلاف درخواست پر سماعت بھی ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون الرشید نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ خط کے ذریعے ساری دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو کہاں کہاں جانا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ جو کچھ خط میں لکھا ہے سیکیورٹی قواعد میں وہی لکھا ہے، یعنی کہ وہ خط جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آیا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشن نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ آج یہ لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے۔ اس پر جسٹس مامون الرشید نے پوچھا کہ کیا بلو بک میں وی آئی پی موومنٹ کے بارے میں کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ آپ نے تو خط جاری کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا۔ معاملے کی سماعت کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آج کہا گیا کہ اس پورے معاملے پر ایک لارجر بینچ بنے گا۔ خیال رہے کہ پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئین پاکستان ججز کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ چیف جسٹس جناب گلزار احمد کی سیکیورٹی پہ خط کو مخصوص مقاصد کے لیے لیک کیا گیا۔ خط لیک کرنے والوں کا سراغ لگانے کا حکم دیا جائے، سوشل میڈیا پر گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں، اور درخواست میں مطالبہ کیا گیا کہ ایف آئی اے، پی ٹی اے، پیمرا کو آئندہ ایسے گمراہ کن مواد کے خلاف خود بخود حرکت میں آنے کا حکم دیا جائے۔ یہ تمام معاملات لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے، جہاں پر آج یہ کہا گیا کہ اس کے لیے اب ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سربراہ بھی رہ چکی ہیں، محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحبہ۔ آپ بتائیے گا کہ یہ معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے، جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں
خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب کے جو پروٹوکول کے معاملات ہوتے تھے وہ کافی ہائی لائٹ ہوتے رہے. پھر جناب جسٹس ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے یقیناً ان کی بڑی پبلک ایکٹیویٹی ہوتی تھی, ان کے بھی معاملات جو تھے وہ کافی ہائی لائٹ ہوتے رہے. ابھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جسٹس گلزار احمد صاحب کی شروع ہی ہوئی ہے ٹرم, اس میں ان کا یہ جو سپریم کورٹ سے لیٹر آیا تھا ان کی سیکیورٹی پروٹوکول کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پہ لیک ہو گیا اور پھر اس پہ کافی ایک کنٹروورسی سی بن گئی. اب لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک فل بینچ بنائے گی پورا. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس پس منظر کو, اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ان معاملات کو؟ اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ جب سے یہ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کا اجرا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں. شروع میں تو آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں صرف وکی لیکس سنی تھی, پھر پینما لیکس آ گئی, پھر اس کے بعد جہان جانے کیا کیا لیکس آ گئی ہیں, اور اب یہ نئی لیک آ گئی ہے. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے. 3 ریاست کے قائدین ہیں جن کو ہر وقت سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ وہ قیادت کرتے ہیں ہمارے مقننہ کی اور عدلیہ کی اور انتظامیہ کی. صدر پاکستان ہیں, پھر ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اور پھر ہمارے چیف جسٹس ہیں. تو اگر ہم ان کی صحیح سیکیورٹی نہیں رکھیں یا ریاست اس کی مکمل ذمہ داری نہ لے تو پھر یہ دیکھیے ہمارے لیے بڑی شرم کا باعث ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے ناگوار, جس سے پھر تمام ابتری آ جائے ہمارے معاشرے میں. تو ہمیں اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ایک نئی صورتحال ہے اور یہ صورتحال اس سے پہلے سالوں میں نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ جب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تھے اس زمانے میں بھی سوشل میڈیا کا یہ بلوم ہم نہیں دیکھتے تھے, اس سے پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے, لیکن اب یہ کیفیت بالکل بدل گئی ہے. کوئی خط, کوئی اشارہ, کوئی تصویر, کوئی بیان, کوئی جملہ جو ہے وہ چھپا نہیں رہتا ہے. اور پھر اس میڈیا پہ تو خیر آنے کی اجازت نہیں دیتی, لیکن سوشل میڈیا پہ تو کوئی روک ہی نہیں سکتا, اور پھر یہ تمام معاملات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. اب جیسے کہ یہ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کا لیٹر سیکیورٹی کے حوالے سے کہ کیسے سیکیورٹی ہو, پھر آئی جی صاحب کا لیٹر تمام کو کہ بھئی اس طرح کی سیکیورٹی ہونی چاہیے, سی سی پی اوز, ڈی پی اوز خود قیادت کریں سیکیورٹی پروٹوکول کی, وہ پیسہ کا ویسے ہی چھپ گیا. اب ظاہر ہے کہ اس پہ لارجر بینچ بنے گی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہو. جیسا ہو بھی سکتی ہے مگر ضروری نہیں ہے کوئی سازش ہے. جیسے میں نے بتایا مسئلہ تو یہی ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا ارتقاء ہو رہا ہے اور اجرا ہو رہا ہے اسمارٹ فونز کا, تو یہ سب چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تمام ہمارے قائدین ہیں ان کا جو ایک پروٹوکول یا سیکیورٹی کا انداز ہے وہ ایک دفعہ سٹریم لائن ہو کے بن جانا چاہیے, چاہے اس میں آفس بیرر کوئی بھی اس وقت انکمبنٹ ہو. چیف جسٹس افتخار چودھری تھے, ان کے بعد جو بھی آتے رہے, ان سب کے لیے پروٹوکول تو یکساں ہے. تو اس کے بار بار خطوط آگے پیچھے کرنے سے بھی یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ پبلک میں لیک ہوتے ہیں, اور پھر ہر شخص اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کامنٹ کرتا ہے. ہم نے حالیہ سالوں میں دیکھا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو نشان بنا, نشان یعنی کہ ٹارگٹ کیا گیا, یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے, تو ایک خط ہے سپریم کورٹ کا کہ بھئی ایسی سیکیورٹی دینا, پھر پولیس کا خط وہ لیک ہو گیا. لیکن جیسے ان چیف جسٹس صاحبان کو, فوج کے سربراہ کو, پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو جس طرح سے ان کی ذاتی زندگی کو جھوٹ در جھوٹ اور بے پر کی بھی کچھ سچ بھی اس کو ملا جلا کے جس طرح سے اس کی تشہیر ہوئی ہے, یہ تو کسی کے قابو میں پوری صورتحال نہیں ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ جانے آگے کیا کیا ہوگا, اور اس کو کہیں دنیا میں بھی شاید اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یقیناً کہیں دوسرے ممالک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ میں سمجھ رہی ہوں جو یہ کمیونیکیشنز کی ایکسپلوژن آئی ہے 21ویں صدی کے, اس کا ہم سب نتیجہ بھگت رہے ہیں. اور اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اس طرح کے خطوط کی آمد و رفت ہم چھوڑ ہی دیں, یا اس کو استعمال ہی نہ کریں. اسمارٹ فون اور یہ سوشل میڈیا یا کوئی اس طرح کے طریقے جو ریٹن ہیں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کا, جو بات ہے وہ انڈیپینڈنٹ کر لیں. ان کے پاس تو ٹیلی فون سب کے پاس ہے, ان معاملات کو چھوڑ دیں, ہم اس چیز کو تو بالکل ہی ڈسکس نہ کریں, مگر ایسے احکامات نہ ہوں, ایسی چیزیں نہ کی جائیں, ایسے اشارے نہ کیے جائیں, ایسی گفتگو نہ کی جائے جس پہ آپ کو خطرہ ہو کہ یہ لیک ہو گئی تو شرمندگی ہوگی. تو جو بھی ہمارے کرتا دھرتا ہیں, یا جو چاہے پرائیویٹ لائف کے ہیں, چاہے سرکاری لائف کے ہیں, چاہے کسی بھی لائف کے ہیں, ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ پھر ایسی چیزوں سے اعتراض ہی کرے تو بہتر ہے.
یقیناً میرا خیال ہے یہ ان کے اپنے سے تو یہ نہیں نکلا ہوگا پیغام، یہ تو سبارڈینیٹ آفیشلز نے کیا ہوگا، رجسٹری میں سے آیا ہوگا، اور جیسے میں نے کہا ایک دفعہ یہ سیٹل ہو گیا ہوا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کیسے ہونی ہے، تو وہ تو سینہ بسینہ بھی جا سکتی ہے، اس کو اس طرح سوشل میڈیا پہ اجاگر ہونے کی ضرورت ہی نہیں، جب خط و کتابت آپ کریں گے تو وہ تو سامنے آئے گی ہی، تو اب اس کی کیے بغیر بھی گزارا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آگے سے اب ہمارے لیے سبق کتنی دفعہ ہو چکا ہے، ہمیں اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، اور جو سیٹل پروسیجرز ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہیں، چاہے وہ انکمبنٹ کا نام کچھ بھی ہو، لیکن وہ جو آفس ہے اس کا پروسیجر سیکیورٹی کا جو ہے وہ تو سکہ بند ہے، اور اس کو اٹ شوڈ بی پٹ انٹو آٹومیٹک انفورسمنٹ وین ایور سچ این سیلیبریٹی اور ڈگنیٹری از ٹریولنگ، اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں، بار بار اس کو دہرانے سے کیا فائدہ۔ بہت بہت شکریہ جج صاحبہ، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھی۔ یہ بات طے ہے کہ پاکستان میں صدر پاکستان کی، وزیر اعظم پاکستان کی، چیف جسٹس آف پاکستان کی سیکیورٹی اولین ترین ترجیح ہونی چاہیے سیکیورٹی ایپریٹس کی، اس کو اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ان حکام کو جو کہ پابند ہیں ان شخصیات کو، VVIPs کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی، ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی نسبت سے عام آدمی تک، ایک عام پاکستانی تک کوئی ایسا منفی اشارہ نہ جائے، منفی پیغام نہ جائے کہ ان کے دل میں اس حوالے سے جو ہے وہ انکمفرٹیبل سچویشن پیدا ہو۔ ہر لحاظ سے اس کو بہت ہی محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے معاملات کو جو ہے وہ اسکینڈلائز نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہینڈل بھی ایسے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس کا تمسخر اڑانے کا موقع نہ ملے، اور نہ ہی یہ کہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی انکمفرٹیبل سچویشن ہو اس پورے ماحول کے اندر۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔